چاہتے ہیں نون لیگ گلگت میں کامیابی حاصل کرے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں ٹکٹ میرٹ پر دیے گئے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی گلگت بلتستان کے پارٹی عہدیداروں سے گفتگو۔ کہا کہ بات سب کی سنتے ہیں، فیصلہ میرٹ پر کرتے ہیں، میرٹ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ انتخابات کے لیے بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ نواز شریف نے مزید اور دیرینہ دوستوں کو اہمیت دیں گے۔ امیدواروں کی جیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم نے نظر رکھنی ہے کون اپنا ہے کون پرایا۔ پارٹی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ فضا بہت اچھی ہے، انتخابات کے نتائج بھی اچھے آنے چاہیے۔ جی بی اور آزاد کشمیر کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فنڈز کے حوالے سے بات کروں گا۔ فیض حمید نے طاقت کا غیر آئینی استعمال کیا۔ ان کے غیر آئینی اقدامات سے ملک سیاسی بحران سے دوچار رہا۔ فیض حمید کے خلاف فیصلہ آئین کی فتح اور قانون کی سربلندی ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ فیض حمید نے ریاستی عہدے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ ریاستی منصب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ نواز شریف کو غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے منصب سے ہٹایا گیا۔ طارق فضل چودھری نے مزید کہا کہ بانی PTI سمجھتے ہیں کہ اڈیالہ جیل ان کا پارٹی سیکریٹریٹ ہے۔ PTI قیادت ہوش کے ناخن لے، منفی سیاست کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سیاسی جماعتوں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کرنے کا مشورہ۔ بولے ملکی سالمیت کے خلاف چلنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں۔ پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ بلاول بھٹو کی گورنر ہاؤس لاہور میں اہم ملاقاتیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ بلاول بھٹو نے پارلیمنٹیرین، سینئر صحافیوں، کاروباری شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی۔ پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میڈم وزیر اعلیٰ پرخلوص استقبال اور مثبت رد عمل پر آپ کا شکریہ۔ قرض پروگرام کے لیے IMF کی 23 کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ کھاد، زرعی دواؤں اور سرجری آئٹمز پر ٹیکس لگے گا۔ توانائی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، لاگت میں کمی کے لیے اصلاحات کی جائیں گی۔ حکومت شوگر سیکٹر کو مکمل طور پر ڈی ریگولیٹ کرے گی۔ بجلی کے شعبے میں ٹیرف ایڈجسٹمنٹ جاری رکھے گی۔ توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں کا بجلی اور گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق۔ آئندہ 2 برسوں میں ملک بھر میں تمام بڑے 40,000 ریٹیلرز پر پوائنٹ آف سیل سسٹم نصب ہوگا۔ کھاد اور کیڑے مار دواؤں پر ایکسائز ڈیوٹی 5% بڑھے گی۔ اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی لگے گی۔ اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا۔ کرنسی کی قدر کو لچکدار رکھا جائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومت گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $54 کروڑ کی منظوری دے دی۔ $40 کروڑ SOE اصلاحات کے لیے ملیں گے۔ $14 کروڑ سندھ کوسٹل ریزیلینس کے لیے منظور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیہ کے مطابق رقم سے سرکاری اداروں کی کارکردگی اور گورننس بہتر بنائی جا سکے گی۔ قرض منصوبے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ری سٹرکچرنگ بھی شامل۔ منصوبے میں $7,50,000 کی تکنیکی معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ سندھ میں منصوبے سے 5 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق رقم پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کے منصوبوں کے لیے استعمال ہوگی۔ پنجاب میں شہری انتظامیہ کی ادارہ جاتی اور مالی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ PICP پروگرام پنجاب کے 16 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ پروگرام سیوریج سسٹمز، پانی کی ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بہتری اور بحالی میں مدد کرے گا۔ سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا 10,700 روپے مہنگا۔ نئی قیمت $4,54,262 روپے فی تولہ ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونا مہنگا، $107 بڑھ کر فی اونس سونا $4,319 کا ہو گیا۔
गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हुकूमती कमेटी और गुड्स ट्रांसपोर्टरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती कमेटी ने जुर्मानों में इजाफे के कानून में तरमीम करने की यकीन दहानी करवा दी। गुड्स ट्रांसपोर्टरों को 15 रोज़ का रिलीफ भी देने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने DIG ट्रैफिक पंजाब के दफ्तर में हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, पानी के इंतज़ाम, मौसमियाती तब्दीली, टेक्नोलॉजिकल ताउन और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत। आला तालीमी इदारों, टेक्निकल ट्रेनिंग, वाटर मैनेजमेंट, तालीम और तहकीक में डच ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, नीदरलैंड्स पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूरोपी तिजारती शराकतदार है। पंजाब सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करता है। NFC इजलास में सूबाई हुकूमत के लिए सब कमेटी कायम करना खुशाइंद है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि कमेटी की सरबराही सूबाई मुशीर ख़जाना करेंगे। सिफारिशात वफाक को पेश होंगी। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे। NHP और NFC बकाया जात पर हर हफ्ते वफाक को ख़त भेजने की हिदायत। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने की धमकी दी थी। मुल्क में 45 से 60 रोज़ में नए इंतखाबात कराए जाएंगे। ऑस्ट्रिया में मुसलमान तालिबात के स्कूलों में स्कार्फ पहनने पर पाबंदी का कानून मंजूर। नए कानून के तहत 14 साल से कम उम्र लड़कियां स्कार्फ नहीं पहन सकेंगी। कानून से 12,000 से ज़ायद लड़कियां मुतासिर होंगी। खिलाफ वर्जी पर 150 से 800 यूरो तक जुर्माना होगा। इससे कबल पाबंदी को अदालत ने इम्तियाजी करार देकर ख़त्म कर दिया था। अमरीकी रियासत वाशिंगटन में मुसलसल तेज़ बारिशों से सैलाब ने तबाही मचा दी। रियासत भर में दर्जनों सड़कें बंद, हज़ारों अफराद इनखला पर मजबूर। गवर्नर बॉब फर्गूसन का इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। इमदादी कामों में हेलीकॉप्टर्स भी शरीक। उधर बीजिंग में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यूक्रेन 1 जनवरी 2027 तक यूरोपीय यूनियन का रुकन बन जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सालिसी में जारी अमन मुज़ाकरात में यूरोपीय यूनियन को भी शामिल किया जाएगा। फिलहाल मुसवदे की तफसीलात को राज रखा गया है। और बरतानवी अफवाज के स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली। वजारत दिफा ने तमाम इंटेलिजेंस सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद करके मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज तश्कील देने का ऐलान कर दिया।